کو یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو ہمارے بچوں میں یہ چیز ڈیولپ ہوگی. ہمارے بچے جب دین سیکھ لیں گے تو انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ہمیں والدین کے ساتھ کائنڈنس کا حکم دیتا ہے اور ڈس رسپیکٹ سے روکتا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں میں بھی اپنے دین اسلام کو ڈیولپ کریں تاکہ ہمارے یہ بچے اگر سیکھ جائیں گے تو ہماری دنیا جو ہے وہ بھی بہتر اور ہماری آخرت میں بھی وہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ. اب دیکھیں اگر لائف ایگزامپل لیں جیسے اولڈ ایج ہومز ہیں تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنا کتنا دردناک وہ لمحہ ہے کہ وہ ماں جو بیچاری اپنے بچے کو کس طرح راتوں کو جاگ جاگ کے، آپ میں سے بھی بہت سی ایسی مائیں ہوں گی کہ کس طرح اپنے بچوں کو راتوں کو جاگ جاگ کے وہ جو ہے اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں جتنی مرضی بیمار ہو لیکن جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں اپنی بیماری بھول جاتی ہے. اور بہت سی ایسی مائیں بھی ہیں جب اکثر ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹ پڑتی ہیں، والد تھوڑے سے سخت طبیعت ہوتے ہیں قدرتی جو ہے نا، تو لیکن ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بچے کو ڈانٹتا ہے تو ماں خود سے ہی کوئی ایسا بہانہ کر دیتی ہے کہ میرا بچہ ڈانٹ سے بچ جائے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باپ اتنا سخت ہوتا ہے بچے کو مارتا ہے تو ماں آگے آ جاتی ہے کہ میرے بچے کو چوٹ نہ لگے، مطلب بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ جو اولاد ہے وہ کیسی اولاد ہے جنہیں اپنے والدین کے کوئی احسان یاد نہیں رہتے. انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ میری وہ ماں ہے جو اپنی راتوں کی نیند جس نے میری وجہ سے پوری نہیں کی، اپنی راتوں کی نیند میری وجہ سے حرام کر دی، اور خود کھائے نہ کھائے لیکن میرے کھانے کی اسے فکر رہتی ہے. اور باپ وہ باپ ہے، ہمیں ماؤں کو تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے نا آج کیا پکانا ہے، آج کیا پکانا ہے. لیکن جو باپ ہوتے ہیں نا، باپ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ساری زندگی کیا کھائیں گے. ہم کہتے ہیں نا ماں جو باپ ہے، باپ کا بھی بڑا ایک رول ہے. باپ تھوڑا سخت طبیعت ہوتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ماں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ آج میرا بچہ کیا کھائے گا، آج میں نے بچوں کے لیے کیا پکانا ہے. لیکن باپ بیچارہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ساری زندگی میرے بچوں نے کہاں سے کھانا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے. ہم جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے. لیکن یقین مانیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں وقت کتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. اسی طرح جو والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی جو ہیں ہم پہ جو ہیں وار دی. اب دیکھیں نا جب اولاد پیدا ہوتی ہے، جیسے جیسے والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، تو ماں کی جوانی تو ختم ہوتی رہتی ہے، باپ کی جوانی تو ختم ہوتی رہتی ہے. تو وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں ہم پہ وار دیں. اور جیسے جیسے ہم جو ہیں جوان ہوتے ہیں، ہمارے والدین بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں. تو ہم یہ نہ کہیں کہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے. اب کوئی ماں ہے، بیٹیاں جوان ہیں پھر بھی ماں کام کر رہی ہے، بیٹے جوان ہیں باپ کام کر رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، والدین جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری نعمت جو ہمیں والدین کی شکل میں دی ہے. اور ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیار کو ماں کے پیار سے مشابہت دی ہے. تو سوچیں کہ کتنا مقام ہوگا، ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا رتبہ دیا ہے. تو اب دنیا میں تو ہم باپ کے نام سے جانے جاتے ہیں لیکن آخرت میں ہم ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے. تو ان تمام پوائنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین جو ہیں ان کی کتنی کتنی فضیلت و اہمیت ہے. اور ان کا والدین کا جو احسان ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے تو ان کی وجہ سے آئے، اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہم شامل ہوئے اور آخرت میں جنت کے مستحق ہوں گے تو انہی والدین کی وجہ سے، کہ ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں. تو اللہ کے بعد اگر ہماری زندگی پہ کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے والدین کا ہے. تو ہمیں ان کی فرما برداری کرنی ہے، جتنا ہو سکتا ہے ان کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے. آپ دیکھیں ماں ہے نا، جیسے عید شروع ہوتی ہے ماں کہتی ہے کہ میرا مطلب بچے ہیں، ہر بچے کا ماں کو خیال ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی کے 4 بچے ہیں، 3 ہیں، 2 ہے، 1 ہے، 5 ہیں، ماں سارے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے. اب عید ہے، میں اپنے یہ بچے کے لیے یہ لوں گی، فلاں کے لیے ایسا ڈریس بنواؤں گی، بیٹی ہے اس کے لیے یہ بنواؤں گی. یعنی اسے اپنی فکر نہیں ہے، اسے یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر لوں، میں اپنے بچوں کے لیے وہ کر لوں. تو وہی جب ایک ماں اتنے بچوں کا خیال رکھتی ہے تو اتنے بچے مل کر بھی ماں کا خیال نہیں رکھتے یا باپ کا خیال نہیں رکھتے.
جیسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ اکثر ہوتا ہے بچوں میں لڑائی ہوتی ہے، نہیں نہیں یہ تو میری ماما ہے، دوسرا کہے گا میری ماما ہے، دونوں ماں کے ساتھ چپک جائیں گے، یہ میرے پاپا ہیں، دوسرا کہے گا میرے پاپا ہیں، چپک جائیں گے۔ اور وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ مطلب ماں باپ ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، وہ پھر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، پھر یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، نہیں یہ تو تیری بھی تو ماں ہے نا، تو کیوں نہیں کرتا؟ وہ دوسرا کہے گا تیری بھی تو ماں ہے نا، تو کیوں نہیں کرتا؟ بالکل اسی طرح باپ کے بارے میں۔ تو وہ بدقسمت بچے جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنی جہنم تیار کرتے ہیں، وہ جہنم میں اپنا گھر بناتے ہیں۔ اور اس سے بڑے بدقسمت جو اپنے والدین کو اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین بیچارے جو وہاں رہتے ہیں تو کیسے رو رو کے اپنی پھر بھی اولاد کو یاد کرتے ہیں، میرا فلاں بیٹا، میری فلاں بیٹی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس نعمت کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اگر آپ کے والدین نہیں ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میرا یہ ماننا ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، جیسے میرے بچے ویسے آپ کے بچے، مطلب جو بھی بچے نا سب کے سانجے ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے سوچیں وہ دوسروں کے بچوں کے لیے سوچیں۔ اسی طرح میری یہ سوچ ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں نا وہ بھی سانجے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی ایسے والدین جو کسی اور کے ہیں، تو آپ ان کا خیال کریں، انہیں بھی اپنے والدین سمجھیں، ہمیشہ بزرگوں کا احترام کریں، جیسے کہتے ہیں نا بچوں سے پیار کریں ویسے آپ بزرگوں سے پیار کریں، جب بھی آپ ان سے ملیں ان کے ہاتھ پکڑیں، ان کے ہاتھ چومیں، پیار کریں۔ یہ دیکھیں جیسے بچوں کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے نا، بالکل ایسے بزرگوں کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ میری والدہ ہیں تو میں اس کے ساتھ ہی کروں، کسی کی بھی والدہ ہیں، اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے تو آپ وہ موقع جو ہے اس کو ضائع نہ جانے دیں، اور کوشش کریں تحفے تحائف کا اہتمام کریں۔ اب جیسے آپ کے والدین ہیں، جیسے والدین بچوں کے لیے سوچتے ہیں نا، اب عید آ رہی ہے، میں اپنے فلاں بچے کے لیے یہ لے لوں، فلاں کے لیے یہ لے لوں، آپ کو چاہیے اپنے والدین کے لیے یہ اہتمام کریں۔ جن کے والدین ہیں اسپیشل ان سے پوچھیں، امی آپ کو کیا چاہیے، عید آ رہی ہے نا، آپ کو کیا چاہیے، ابو آپ کو کیا چاہیے، عید آ رہی ہے میں آپ کے لیے کیا کروں، بلکہ انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، تاکہ انہیں یقین مانیے یہ اتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب ہم اپنے والدین کے لیے کچھ کرتے ہیں تو والدین اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اور ان کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے، اور یقین مانیے دل سے جو وہ دعا دیتے ہیں نا تو وہ دعا آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جن کے والدین نہیں ہیں وہ کوشش کریں ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ اس دنیا سے جب کوئی چلا جاتا ہے اس کو اگر کوئی کام چیز دیتی ہے، نفع اس کو پہنچتا ہے تو صرف اور صرف صدقہ، تو ہم ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے بھی والدین نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، انہیں دعاؤں کے تحفے بھیجیں۔ اب جیسے ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں، سلام کسی نے بھی نہیں لکھا۔ اللہ کے بندوں، سلام کرنا حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے ہے، اگر سلام ٹائپ کرتے ہیں تو نیکیاں ملتی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں کتنا ٹائم لگا ہے نا، یہ عالیہ نے جو ماشاءاللہ السلام علیکم لکھا ہے، کوئی ٹائم نہیں لگا، لیکن بیٹھے بیٹھے انہوں نے نیکیاں حاصل کر لی۔ کسی بھی لائف پہ جائیں ضرور ضرور سلام جو ہے ٹائپ کیا کریں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اس پہ نہ تو آپ کا کوئی زور لگتا ہے، نہ آپ کے کوئی پیسے لگتے ہیں، نہ ہی آپ کا کوئی وقت لگتا ہے، صرف ایک اٹیمپٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور ہماری ڈکشنری میں آلریڈی یہ پڑھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، ٹیکسٹ جو ہے سیو ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ کچھ دیر انتظار کریں گے، ریگولر اسٹوڈنٹس جیسے ہی آ جائیں گے کلاس کا آغاز کریں گے، اور تب تک درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے سکھانے والوں میں شامل فرمائے، اور جیسا کہ حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں سکھانا مشکل ہے، استاد کے لیے مطالعہ کرنا اور سارا جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو سمجھانا، یہ ایک بہت مشکل پروسیس ہے، لیکن پھر بھی سیکھنے والے کو بھی برابر کا شریک ٹھہرایا گیا ہے، یعنی سیکھنے والے کو بھی بہترین قرار فرمایا ہے اور سکھانے والے کو بھی۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے بننا ہے، نہ کہ پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔
اور میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی اور گروپ میں میں نے جو ہے 30 پاروں کے نام بھی شیئر کروا دیے تھے. کوشش کریں جیسے ہی ہمارا ہر روز ایک پارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے کا یہ سیشن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو ریکارڈیڈ سیشنز بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. کوشش کیا کریں ڈیلی کا جو ایک پارا ہوتا ہے. اب دیکھیں جیسے آج ماشاءاللہ پارا نمبر 15 ہے سبحان اللہ زی. تو بیٹھے بیٹھے جتنی دیر آپ کی نظر اسکرین پہ جائے گی میرے خیال سے یہ پارا جو ہے ڈیلی کے ڈیلی آپ کو ایزیلی یاد ہو جانا چاہیے. تو بالکل اسی طرح جو ہمارے پریویس گزر چکے ہیں پارا جنہوں نے ریگولر سیشنز لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہیں تو یاد ہو چکے ہوں گے. اور جو نیو ہیں کوشش کریں پریویس سیشنز کو ایکسیس کریں اور جو نیو سیشن آئیں گے ان میں شامل ہوں گے. تو ڈیلی کا ایک پارا کروایا جاتا ہے. تو جتنی دیر آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں تو بار بار جب آپ کی نظر اس پارا کے نام پہ پڑتی ہے تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایسا کیجیے گا تہمینہ جو پریویس ہمارے سیشنز ریکارڈڈ ہیں اور ان کے علاوہ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں لیسن نمبر 1 سے ایکسیس کریں. اور میں نے گروپ میں شیئر کروا دیا تھا آج سیشن نمبر 1 to 12 کمپلیٹ سیشن جو ریکارڈڈ ہیں تو آپ ان کو ایکسیس کر لیجیے گا. تو اس کے علاوہ جو گروپ میں کمیونٹی گروپ میں آج پاروں کے نام شیئر کروائے گئے ہیں کوشش کریں وہ آپ یاد کر لیں. پارا نمبر 15 تک کر لیں. میرے خیال سے زیادہ 10-15 منٹس لگیں گے اور یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں بار ایسے موقع نہیں ملتے. اور دوسری بات یہ ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان مہمان ہے. رمضان تو آتا رہے گا قیامت تک آتا رہے گا. اب یہ نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں. جیسا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اس لیے اب ہمیں نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مطلب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے لیکن ایک پل کا بھی نہیں پتا. ایک پل کا نہیں پتا کل کا نہیں پتا کہ ہم کل ہوں یا نہ ہوں اگلے پل ہوں یا نہ ہوں. تو اسی لیے ہمیں جب کل کا نہیں پتا ہمیں پل کا نہیں پتا تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اس رمضان میں تو ٹائم نہیں ملا اگلے رمضان میں کوشش کریں گے اللہ کو راضی کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اللہ سے اپنی رحمت حاصل نہیں کر پایا اللہ سے اپنی مغفرت نجات حاصل نہیں کر پایا. تو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدقسمت کہہ دیا کہ جس نے رمضان پایا اور اللہ کی رحمتیں حاصل نہ کر سکا اللہ سے جو ہے جہنم کی نجات حاصل نہ کر سکا اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا تو پھر اس سے بڑا بدقسمت انسان اور کیا ہوگا. یہ ابھی تو ہمیں یہ باتیں لگتی ہیں نا مطلب ہم سنتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں لیکن ان باتوں کو محسوس کر کے دیکھیں. آپ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر ہم آج جو ہے ہمارا یہ آخری دن ہو اور کل کا دن بھی ہمیں نصیب نہ ہو تو پھر ہم نے یہ جو 15 روزے گزر گئے یہ 15 رمضان آدھا رمضان گزر گیا ہم نے کیا کیا. ہم نے کتنی عبادت کی کتنی ہم نے فرضی عبادت کی کتنی ہم نے نفلی عبادت کی کتنا ہم نے قرآن کی تلاوت کی. ہم نے صرف کیا کیا ہم نے سحری پہ توجہ دی ہم نے افطاری پہ توجہ دی. سحری میں یہ بنانا ہے افطاری میں یہ بنانا ہے. اور آخری عشرہ جو سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی بہترین عشرہ ہے اگر اس میں ہم جیسے کہ ماشاءاللہ آپ سب کو بھی پتا ہوگا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اور اگر ہم اس رات کو پا لیں تو قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیکیے ہیں اس کو اس قدر بڑھا کے اس کا اجر عطا کرتے ہیں کہ یہ کہہ لیں کہ انکاؤنٹیبل. ہم یہ کہتے ہیں نا ویسے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے جو ہے 70 سے بھی زیادہ جو ہے بڑھا کے 70 گنا جو ہے اس سے بھی بڑھا کے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. لیکن اب یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ جو بڑھا کے اللہ اجر عطا کرتے ہیں تو وہ کس حد تک اس کا اجر و ثواب ہوگا. اور رمضان المبارک میں ہر جو نیک عمل ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں بڑھا کے اجر و ثواب دیا جاتا ہے. نماز پڑھیں گے اس کا دوہرا ثواب ہوگا. قرآن پڑھیں گے اس کے ایک ایک حرف کا ہمیں دوہرا ثواب ہوگا. درود شریف پڑھیں تسبیحات کریں ذکر اذکار کریں اللہ سے دعائیں کریں. اور کچھ ہم نہیں کر سکتے زبانی کلامی جو وظیفہ جو بھی دعا آپ کی زبان پہ آتی ہے بس پڑھتے رہیں. ایک ایک پل جو ہے اس کو آپ اتنا قیمتی سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ سمجھیں کیا بلکہ یہ حقیقت ہے. وہی بات ہے نا کہ ہمیں کل کا نہیں پتا ہمیں پل کا نہیں پتا. تو ہمیں نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں. تو ہم گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں خطا کار ہیں بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جانے انجانے میں. تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت حاصل کر لیں جہنم سے نجات حاصل کر لیں اللہ کی رحمتیں مانگ لیں. کیونکہ اللہ تو ویسے ہی اپنے بندے کو عطا کرتا ہے جیسے کہ ہم نے پریویس سیشنز میں سیکھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کی پکار سنتا ہوں.
میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عام اوقات کی بات ہے، عام وقت کی بات ہے. تو رمضان المبارک میں جب جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہر طرف رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، ہر طرف یہ تمام جو ہے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے کھولے ہوتے ہیں. تو پھر دیکھیں جب جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں اس کے دروازے تک بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا نزول فرما رہے ہوتے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات کہ قرآن ہے نا، کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی کتاب کا نزول اس مہینے میں فرمایا. یعنی رمضان المبارک کتنا بابرکت مہینہ ہوگا کہ جس مہینے کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن کے نزول کے لیے کیا. اس سے ہمیں رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. اور یہ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ رمضان جڑا ہے اور رمضان کے ساتھ قرآن، یعنی رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کا نزول فرمایا، اس مہینے کو قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا. تو اسی طرح قرآن جو ہے وہ کتنا مقدس ہے اور رمضان جو ہے وہ کتنا مقدس ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک پل جو ہے رمضان کا، آپ دیکھیں کتنی تیزی سے 15 روزے گزر گئے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ بھی آدھا ہو گیا، اسی طرح جو ہے یہ پورا دوسرا عشرہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اسی طرح تیسرا عشرہ بھی چلا جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس وقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. یہ ابھی تو ہمیں لگتا ہے نا کہ چلیں اگلے رمضان دیکھیں گے. اب جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے نا، یقین مانیے دل اتنا افسردہ ہو رہا ہے نا کہ اس کی جو ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی وہ ہم لوگ نہیں کر رہے. یعنی اب نارملی جیسے ہم نمازیں پڑھتے تھے وہی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نارملی جیسے ہم قرآن پڑھتے تھے وہی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو رمضان میں بالکل جیسے پہلے ان کی روٹین تھی وہی ان کی روٹین ہے. دیر سے جو ہے وہ سوتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، مطلب سارا دن جیسے فجر جو ہے وہ پڑھی سو گئے، اب ظہر ہے وہ بھی سو کے گزار دی، عصر ہے وہ بھی سو کے گزار دی، اب مغرب ٹائم اٹھے ہیں کہ بس اب ہم نے افطاری جو ہے وہ تیار کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے یہ بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صرف ہمارا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اب روزہ جو ہے، روزے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کھانے پینے سے خود کو روک لیا تو ہمارا روزہ ہو گیا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ہم گناہ جاننے میں انجاننے میں کر ہی جاتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان گناہوں سے معافی تو مانگنی ہے، مغفرت تو حاصل کرنی ہے. لیکن دیکھیں کتنا بہترین موقع ہے ہمارے پاس. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا جو وقت مقرر ہے وہ کب آ جائے گا. تو یہ کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، ہمیں نصیب فرمایا ہے کہ اگر ہم ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزے رکھتے ہیں اور رمضان کا ہم حق ادا کرتے ہیں، روزے کا حق ادا کرتے ہیں، تو ہمارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اب جب ہمارے گزشتہ گناہ ہی معاف ہو جائیں گے، جس کی دلیل ہمیں صحیح حدیث سے ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو وہ حق ہے، وہ سچ ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پورے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے. اب دیکھیں یہ کھانا پینا تو ساری زندگی چلتا رہے گا نا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، جو صحیح اس کا حق ہے، 5 وقت کی ہم نے نماز مکمل خشوع و خضوع سے ہم نے ادا کرنی ہے. درود ابراہیمی کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. کچھ بھی آپ دعا، جیسے کہ میں نے آپ کو دعا بتائی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جتنا ہو سکتا ہے اس کو پڑھیں. اور اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے، ہمیں آخرت میں بھی اچھا دے، اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں اللہ تو ویسے بھی ہماری سنتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں جو ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اس کی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے.
تو اس لیے رمضان میں ایک ایک پل جو ہے اس کی ہم نے قدر کرنی ہے. یہی سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں جیسے کہ آج ہمارا پارہ نمبر 15 ہے. 14 پارس جو ہیں وہ ہمارے مکمل ہو گئے اور ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی رمضان شروع ہوا. تو دیکھیں جیسے یہ دن اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات، ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے ہماری زندگی کم ہو رہی ہے تو ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. تو موت کے بعد ہماری جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ قبر ہے، اور وہ اندھیری قبر ہے جہاں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے، اور وہاں روشنی ہوگی تو ہمارے اعمال سے ہوگی. اور اعمال جو ہے وہ ہم نے کب اکٹھے کرنے ہیں؟ اسی زندگی میں، انہی لمحات میں. یہ وقت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اسی وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اعمال جو ہیں وہ اکٹھے کرنے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنے اگلے گھر کا جو سامان ہے وہ اکٹھا کر سکیں، جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے. صرف ہمارے ساتھ کیا جائیں گے؟ ہمارے اعمال جائیں گے، اور ہمارے یہ اعمال جو ہیں ہمارے اس گھر کا سامان بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، آج ہے ہمارا پارہ نمبر 15. سبحان اللہ زی. اس میں ہم سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. سورہ کہف جو ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. اب سورہ کہف جو ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کو بھی پتا ہوگا، کیف پیپل جو غار کہف جو ہے، صحابہ کہف جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں گئے تھے اور اس میں رہنے لگ گئے تھے، اور سارا یہ جو واقعہ ہے تفصیل سے. اصحاب کہف اور ذوالقرنین جنہیں 2 ہارنڈ کنگ بھی کہا جاتا ہے. کرن کہا جاتا ہے سینگ کو، کرنین 2 سینگوں کو، تو ذوالقرنین 2 سینگوں والا، تو یہ ان کا لقب تھا. اس کے بعد روح کیا ہے اس کے بارے میں. اب یہ جو سورہ کہف ہے، اگر آپ اس کا شان نزول کہہ لیں یا پس منظر کہہ لیں، کہ جب قریش جو ہے اس کے سرداروں نے یہودی علماء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کے لیے 3 سوال پوچھے، تو ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پرکھنے کی کوشش کی گئی. پہلا سوال کیا انہوں نے کیا؟ صحابہ کہف کون تھے؟ دوسرا ذوالقرنین کون تھے؟ تیسرا روح کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان سوالات کے جو جوابات ہیں بڑی حکمت سے دیے، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی. یعنی اگر ہم اس صورت کا مطالعہ کریں تو اس صورت میں یہ جو 3 سوال ہیں، صحابہ کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے، بڑی تفصیل سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے ہیں، اور تمام جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں سورہ کہف سے ملتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو صورت ہے اس میں فتنہ یعنی آزمائشوں سے بچنے کے لیے بہترین ہدایت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کی ہے. جب ہم سورہ کہف جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں آزمائشوں سے بچنے کے لیے بہترین ہدایات ملتی ہیں، کیونکہ اس میں مال، علم، طاقت اور دین کی آزمائش کا ذکر ہے. اسی طرح سورہ مریم جو ہے وہ اس میں ہم سیکھیں گے. اور سورہ مریم کا جو شان نزول اگر مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں یا پس منظر کہہ لیں، تو یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے تھے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے جب بیٹے کی دعا مانگی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے، اس کا ذکر ہے اس میں. اب حضرت مریم جو ہے علیہ السلام، ان کے معجزاتی جو حمل ان کا ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اس کا ذکر اس میں کیا گیا. اور کفار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا، تو یہ صورت ایک سٹرونگ رسپانس کہہ لیں کہ ایک سٹرونگ رسپانس کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں توحید پر بہت زور دیا گیا ہے. اب ہم جو اہم موضوعات جو ہیں اس میں سیکھیں گے یا جن کے بارے میں ہم جانیں گے، معراج النبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ عقل جو ہے ہماری اس کو تسلیم نہیں کرتی، ایک معجزہ ہے، اور وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جسے معراج النبی، معراج یعنی کہتے ہیں عروج سے ہے، جیسے کہتے ہیں نا چڑھائی، بلندی، تو معراج چڑھنا، معراج النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت جو ہے دنیا سے آسمان کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا، جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے بلوایا، جیسے کہ مکمل واقعہ ہے معراج کا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک براق جیسے کہہ لیں کہ گھوڑے کی شکل کا تھا، اور براق جیسے برقن، بجلی کو کہتے ہیں برقن۔ اب براق اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک سواری ایسی تھی کہ اتنی تیزی سے وہ سواری چلتی تھی یا چلی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لے جایا گیا، تو اس براق کی اتنی تیزی تھی جیسے بجلی سے بھی زیادہ، یعنی جہاں ہماری نظر جاتی تھی وہاں وہ پہلے پہنچ جاتی تھی، اتنی سپیڈ تھی اس سواری میں، اور اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اب براق جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کے آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا، اور اس پہ سوار کر کے مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصیٰ لے کے گئے۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں تمام انبیاء علیہم السلام، یعنی تمام انبیاء، دیکھیں ماشاءاللہ 1,24,000 پیغمبر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر، اور تمام انبیاء جو ہیں وہاں زندہ سلامت موجود تھے، انہیں اکٹھا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سب کروانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں سید المرسلین کہا جاتا ہے، یعنی تمام بھیجے گئے پیغمبروں کا سردار، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی تھی۔ اور یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے، یعنی یہ کوئی من گھڑت کہانی یا قصہ نہیں ہے، یہ صحیح الاسناد روایات سے ہمیں ملتا ہے، جو کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسلم کی روایت ہے، بخاری کی بھی روایت ہے۔ اب بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سنا رہے ہیں کہ مجھے براق پر سوار کیا گیا۔ آگے وضاحت بھی فرمائی۔ براق کیا ہے؟ جو ایک سفید رنگ کی لمبی سواری تھی، اور اس کے قدم وہاں پڑتے جہاں اس کی نظر پہنچتی۔ دیکھیں کتنی سپیڈ ہوگی اس سواری میں۔ پھر مجھے اس پر سوار کرایا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پریویس سیشن میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ بحث کرنا بالکل فضول ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا، کوئی اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، اہل تشیع ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، مطلب یہ بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے۔ تو کہیں بھی اگر یہ بحث مباحثہ ہو تو صرف اگر ہم یہ ایک بات جو ہے سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تو بحث بنتی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم نے آسمان پہ کب جانا ہے؟ ہم نے آسمان پہ کب جانا ہے؟ جب ہماری روح جو ہے ہمارے جسم سے نکل جائے گی، تب ہم نے آسمان پہ جانا ہے، یعنی زندہ ہم کبھی بھی آسمان پہ نہیں جا سکتے۔ تو وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو زندہ سلامت، جنہوں نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، تو دیکھیں پھر ہم کیسے اس بحث میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہمیں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا، نہ تو ہمیں بحث میں پڑھنا ہے، نہ کسی سے بحث کرنی ہے۔ وہ بشر تھے، وہ نور تھے، وہ زندہ ہیں، وہ مر چکے ہیں، وہ جو بھی ہیں، ان کے بارے میں بحث بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیں قرآن میں ان کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا گیا۔ اب یہ ایسا قصہ ہے معراج النبی کہ جو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن ہمیں قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے، ہمیں احادیث کی روشنی میں اس کا ثبوت ملتا ہے، تو پھر ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اب براق جو ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نورانی، آپ کہہ لیں کہ نورانی سواری ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے دوران مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ اب براق کا لفظی مطلب اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے چمکنے والی چیز، جو برق سے ہے، جیسے باراکن ہم نے تفسیر کے سیشنز میں بھی کیا تھا، بجلی اس سے ماخوذ ہے۔ اب یہ گھوڑے سے چھوٹی اور اس سے تیز رفتار سواری تھی، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں تک نظر جاتی وہ ایک لمحے میں وہاں پہنچ جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کرایا، اور راتوں رات آپ کو مسجد اقصیٰ پہنچا دیا۔ اب جب وہاں پہنچے تو تمام جو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو انبیاء علیہم السلام تھے، وہ سب وہاں زندہ حالت میں جمع کیے گئے، جو اس وقت اللہ کی قدرت سے زندہ حالت میں تھے۔ اب دیکھیں ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سارا جو قصہ ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب پھر
فرشتوں نے صفیں بنوائی. صفیں کس نے بنوائی؟ فرشتوں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ تمام انبیاء ایک صف میں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا. فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ امامت کروائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی پیروی کی، اقتداء کی. اب پیغام کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس امامت سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور سید المرسلین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید المرسلین یعنی تمام پیغمبروں کے سردار، اور دین اسلام تمام پچھلے ادیان کی یعنی دین کی، دین ہوتا ہے نا ایک، ادیان زیادہ دین، تو ہمارا جو دین اسلام ہے یہ تمام پچھلے ادیان یعنی پچھلے تمام دینوں کی تکمیل ہے. ہمارا اسلام جو ہے وہ مکمل ہے. اب یہ ایک روحانی قیادت کا اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. تو اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کروایا. تو اس صورت میں ہمیں یہ تمام جو قصہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑی تفصیل سے، اب یہ تو دورہ قرآن ہے نا، تو اتنی ڈیٹیل میں اگر ہم معراج النبی پہ ہم بحث کریں گے یا واقع معراج جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے تو ہمارا یہ جو سیشن ہے اس میں ہی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس لیے مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا، خلاصہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو ہے آپ میرے خیال سے آپ کو یہ سارا واقعہ انشاءاللہ بہت آسان الفاظ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی کہ کوشش کریں اپنے بچوں سے بھی یہ شیئر کریں، تاکہ دیکھیں اس سے جو ہے ہمارا ایمان جو ہے اور زیادہ کامل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے اس پہ بھی ہمارا جو یقین ہے وہ اور زیادہ پختہ ہوتا ہے. تو اسی طرح صحابہ کہف کی کہانی ہے، تو اس میں بھی ایمان کی قوت جو ہے اس سے ہمیں جو ہے اضافہ ہوتا ہے. اب آخرت پر ایمان اور قیامت کی نشانیاں، تو وہ بھی ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہیں. اب نماز کی پابندی کا حکم، اب دیکھیں وہاں جب تمام انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور کام بھی تو کر سکتے تھے، لیکن نماز کا اہتمام کیا گیا تاکہ نماز کی فضیلت و اہمیت جو ہے وہ ہمیں سکھائی جا سکے کہ نماز کتنا اہم عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ یہ 3 سوالات تھے کہ صحابہ کہف جو ہیں وہ کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ حکمت سے دیے. اس کے بعد اب اگر ہم لائف ایگزامپل لیں، اب جیسے ایک ہوتا ہے نا اسپیس ٹریول ہوتا ہے، تو آج یہ ممکن ہوا ہے یعنی آسمان پہ سفر کرنا، تو یہ آج ممکن ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی ٹیکنالوجی کے معراج پر لے جایا گیا، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، جو اللہ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے. آپ دیکھیں وداؤٹ ٹیکنالوجی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسپیس ٹریول ہو، کبھی بھی ممکن نہیں ہے. لیکن اس دور میں آج سے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے حکم سے فرمایا، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں والدین کی عزت اور خدمت جو ہے اس کے بارے میں بھی حکم ہے. اب سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، کائنڈنس کا حکم دیا ہے، اور نافرمانی اللہ کو ناپسند ہے. یعنی ڈس رسپیکٹ، والدین کی نافرمانی جو ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اب ہمیں تو اللہ ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین جو ہیں ان کی فرما برداری کریں اور جو ہے ان کے ساتھ بھلائی کریں، نیکی کریں، اور کبھی بھی جو ہے ہم ان کی ڈس رسپیکٹ کی طرف نہ جائیں، ان کی نافرمانی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے. بالکل اسی طرح میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو ہمارے بچوں میں یہ چیز ڈیولپ ہوگی. ہمارے بچے جب دین سیکھ لیں گے تو انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ہمیں والدین کے ساتھ کائنڈنس کا حکم دیتا ہے اور ڈس رسپیکٹ سے روکتا ہے.
تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں میں بھی اپنے دین اسلام کو ڈیولپ کریں، تاکہ ہمارے یہ بچے اگر سیکھ جائیں گے تو ہماری دنیا جو ہے وہ بھی بہتر، اور ہماری آخرت میں بھی وہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ۔ اب دیکھیں، اگر لائف ایگزامپل لیں، جیسے اولڈ ایج ہومز ہیں، تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا کتنا دردناک وہ لمحہ ہے کہ وہ ماں جو بیچاری اپنے بچے کو کس طرح راتوں کو جاگ جاگ کے، آپ میں سے بھی بہت سی ایسی مائیں ہوں گی کہ کس طرح اپنے بچوں کو راتوں کو جاگ جاگ کے وہ جو ہے اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں جتنی مرضی بیمار ہو، لیکن جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں اپنی بیماری بھول جاتی ہے۔ اور بہت سی ایسی مائیں بھی ہیں، جب اکثر ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹ پڑتی ہیں، والد تھوڑے سے سخت طبیعت ہوتے ہیں، قدرتی جو ہے نا، تو لیکن ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بچے کو ڈانٹتا ہے تو ماں خود سے ہی کوئی ایسا بہانہ کر دیتی ہے کہ میرا بچہ ڈانٹ سے بچ جائے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باپ اتنا سخت ہوتا ہے، بچے کو مارتا ہے، تو ماں آگے آ جاتی ہے کہ میرے بچے کو چوٹ نہ لگے، مطلب بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جو اولاد ہے وہ کیسی اولاد ہے جنہیں اپنے والدین کے کوئی احسان یاد نہیں رہتے، انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ میری وہ ماں ہے جو اپنی راتوں کی نیند جس نے میری وجہ سے پوری نہیں کی، اپنی راتوں کی نیند میری وجہ سے حرام کر دی، اور خود کھائے نہ کھائے لیکن میرے کھانے کی اسے فکر رہتی ہے۔ اور باپ وہ باپ ہے، ہمیں ماؤں کو تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے نا، آج کیا پکانا ہے، آج کیا پکانا ہے، لیکن جو باپ ہوتے ہیں نا، باپ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ساری زندگی کیا کھائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا، ماں جو باپ ہے، باپ کا بھی بڑا ایک رول ہے۔ باپ تھوڑا سخت طبیعت ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ماں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ آج میرا بچہ کیا کھائے گا، آج میں نے بچوں کے لیے کیا پکانا ہے۔ لیکن باپ بیچارہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ساری زندگی میرے بچوں نے کہاں سے کھانا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہم جو ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے، لیکن یقین مانیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں وقت کتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح جو والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں جو ہیں ہم پہ جو ہیں وار دیں، اب دیکھیں نا، جب اولاد پیدا ہوتی ہے، جیسے جیسے والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، تو ماں کی جوانی تو ختم ہوتی رہتی ہے، باپ کی جوانی تو ختم ہوتی رہتی ہے، تو وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں ہم پہ وار دیں، اور جیسے جیسے ہم جو ہیں جوان ہوتے ہیں، ہمارے والدین بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، تو ہم یہ نہ کہیں کہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ اب کوئی ماں ہے، بیٹیاں جوان ہیں پھر بھی ماں کام کر رہی ہے، بیٹے جوان ہیں باپ کام کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، والدین جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری نعمت جو ہمیں والدین کی شکل میں دی ہے، اور ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیار کو ماں کے پیار سے مشابہت دی ہے، تو سوچیں کہ کتنا مقام ہوگا، ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا رتبہ دیا ہے۔ تو اب دنیا میں تو ہم باپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ہم ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے۔ تو ان تمام پوائنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین جو ہیں ان کی کتنی کتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور ان کا والدین کا جو احسان ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے تو ان کی وجہ سے آئے، اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہم شامل ہوئے اور آخرت میں جنت کے مستحق ہوں گے تو انہی والدین کی وجہ سے، کہ ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو اللہ کے بعد اگر ہماری زندگی پہ کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے والدین کا ہے، تو ہمیں ان کی فرما برداری کرنی ہے، جتنا ہو سکتا ہے ان کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں ماں ہے نا، جیسے عید شروع ہوتی ہے، ماں کہتی ہے کہ میرا مطلب بچے ہیں، ہر بچے کا ماں کو خیال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی کے 4 بچے ہیں، 3 ہیں، 2 ہے، 1 ہے، 5 ہیں، ماں سارے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے۔ اب عید ہے، میں اپنے یہ بچے کے لیے یہ لوں گی، فلاں کے لیے ایسا ڈریس بنواؤں گی، بیٹی ہے اس کے لیے یہ بنواؤں گی، یعنی اسے اپنی فکر نہیں ہے، اسے یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر لوں، میں اپنے بچوں کے لیے وہ کر لوں۔ تو وہی جب ایک ماں اتنے بچوں کا خیال رکھتی ہے تو اتنے بچے مل کر بھی ماں کا خیال نہیں رکھتے یا باپ کا خیال نہیں رکھتے۔
جیسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ اکثر ہوتا ہے بچوں میں لڑائی ہوتی ہے، نہیں نہیں یہ تو میری ماما ہے، دوسرا کہے گا میری ماما ہے، دونوں ماں کے ساتھ چپک جائیں گے، یہ میرے پاپا ہیں، دوسرا کہے گا میرے پاپا ہیں، چپک جائیں گے۔ اور وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ مطلب ماں باپ ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، وہ پھر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ پھر یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، نہیں یہ تو تیری بھی تو ماں ہے نا، تو کیوں نہیں کرتا؟ وہ دوسرا کہے گا تیری بھی تو ماں ہے نا، تو کیوں نہیں کرتا؟ بالکل اسی طرح باپ کے بارے میں۔ تو وہ بدقسمت بچے جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنی جہنم تیار کرتے ہیں، وہ جہنم میں اپنا گھر بناتے ہیں۔ اور اس سے بڑے بدقسمت جو اپنے والدین کو اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین بیچارے جو وہاں رہتے ہیں تو کیسے رو رو کے اپنی پھر بھی اولاد کو یاد کرتے ہیں، میرا فلاں بیٹا، میری فلاں بیٹی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس نعمت کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اگر آپ کے والدین نہیں ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میرا یہ ماننا ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، جیسے میرے بچے ویسے آپ کے بچے، مطلب جو بھی بچے نا سب کے سانجے ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے سوچیں وہ دوسروں کے بچوں کے لیے سوچیں۔ اسی طرح میری یہ سوچ ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں نا وہ بھی سانجے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی ایسے والدین جو کسی اور کے ہیں، تو آپ ان کا خیال کریں، انہیں بھی اپنے والدین سمجھیں، ہمیشہ بزرگوں کا احترام کریں، جیسے کہتے ہیں نا بچوں سے پیار کریں ویسے آپ بزرگوں سے پیار کریں، جب بھی آپ ان سے ملیں ان کے ہاتھ پکڑیں، ان کے ہاتھ چومیں، پیار کریں۔ یہ دیکھیں جیسے بچوں کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے نا، بالکل ایسے بزرگوں کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ میری والدہ ہیں تو میں اس کے ساتھ ہی کروں، کسی کی بھی والدہ ہیں، اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے تو آپ وہ موقع جو ہے اس کو ضائع نہ جانے دیں، اور کوشش کریں تحفے تحائف کا اہتمام کریں۔ اب جیسے آپ کے والدین ہیں، جیسے والدین بچوں کے لیے سوچتے ہیں نا، اب عید آ رہی ہے میں اپنے فلاں بچے کے لیے یہ لے لوں، فلاں کے لیے یہ لے لوں، آپ کو چاہیے اپنے والدین کے لیے یہ اہتمام کریں۔ جن کے والدین ہیں اسپیشل ان سے پوچھیں، امی آپ کو کیا چاہیے، عید آ رہی ہے نا، آپ کو کیا چاہیے، ابو آپ کو کیا چاہیے، عید آ رہی ہے میں آپ کے لیے کیا کروں، بلکہ انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، تاکہ انہیں یقین مانیے یہ اتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب ہم اپنے والدین کے لیے کچھ کرتے ہیں تو والدین اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اور ان کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے، اور یقین مانیے دل سے جو وہ دعا دیتے ہیں نا تو وہ دعا آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جن کے والدین نہیں ہیں وہ کوشش کریں ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ اس دنیا سے جب کوئی چلا جاتا ہے اس کو اگر کوئی کام چیز دیتی ہے، نفع اس کو پہنچتا ہے تو صرف اور صرف صدقہ، تو ہم ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے بھی والدین نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، انہیں دعاؤں کے تحفے بھیجیں۔ اب جیسے عید آ رہی ہے، دعاؤں کے تحفے بھیجیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، کہ ایسے سے اچھے اعمال کریں کہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو والدین کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ پھر والدین پوچھتے ہیں کہ یہ میرے درجات بلند کیوں کیے جا رہے ہیں، تو پھر فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ کے درجات جو ہیں وہ بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ہمارے والدین حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت تندرستی والی زندگی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو روشنی سے منور فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرو، بھلائی کرو۔ تو ہم نے قرآن کے اس حکم کو بھی ماننا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اس کے بعد دنیا کی حقیقت اور آزمائش، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کتنی کتنی یہ، اگر ہم اسی آیت سے جو ہے نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو اتنی اتنی یہ گہری آیت ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا میں ہمیں یہ فائدہ دے گی مال اور اولاد۔
یہ ہماری آزمائش ہے۔ اب مال کیسے آزمائش ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ دے کے آزماتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے آزماتا ہے۔ مال ہماری آزمائش ہے۔ اللہ جب ہمیں مال دیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا کرے گا، کیا یہ صرف اپنے پہ خرچ کرتا ہے، کیا میرے اس مال کو یہ میرے راہ میں خرچ کرتا ہے، کیا میرے اس مال سے یہ ان لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے جن کے پاس اس مال کی کمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے کر آزماتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید عطا فرماتا ہے، اور جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا عذابی لشدید۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہمیں ضرور ضرور ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جنہیں اس کی کمی ہے۔ اب اصل کامیابی وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، ایور لاسٹنگ۔ اب یہ نہیں کہ عارضی جو کامیابی ہے وہ کوئی کامیابی نہیں، کہ ہم دنیا میں کامیاب ہیں تو بس ہمیں لگتا ہے کہ اب یہی ہماری کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی تو جیسے ہی ہمارا سانس نکلے گا تو یہیں رہ جائے گی، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ جو ہمیشہ کی کامیابی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی دنیا میں ہمیں تیاری کرنی ہے، اور وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، جیسے لائف ایگزامپل لیں، کوئی بھی لگژری کارز ہیں اور کوئی بگ ہاؤسز لے لیں۔ آج کی دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی اصل دولت ہے، یہی ہے جو ہم نے حاصل کر لیا، بس ہم تو اب کامیاب ہیں۔ لیکن جیسے کہ اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال جو ہے یہ دنیا کی زینت ہے۔ تو ہماری اصل کامیابی کیا ہے؟ جو آخرت میں ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد سچائی اور ایمان کی طاقت۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ سبحان اللہ، یعنی اصحاب کہف نے ایمان کی طاقت سے جو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ انہوں نے توکل کیا، اور دیکھیں ان کا جو قصہ ہے وہ آج بھی جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں بڑا خوبصورت اور دلچسپ، اور بہت جو ہے کہہ لے کہ اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اس میں ایمان کی طاقت سے جو بادشاہ کے ظلم سے انہوں نے پناہ لی، صرف ایمان کی وجہ سے، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو اللہ اسے ضرور ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اب جیسے آج کی جو ہے اسکول بلنگ لے لیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے اصولوں پر ڈٹا رہے تو آخر میں وہی عزت پاتا ہے، اور جو اصولوں پہ نہیں ڈٹا رہتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ناکام ہو جاتا ہے، اور اس کو دوسروں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، اور وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اصولوں پہ قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، تو پھر عزت اسے ملتی ہے۔ اسی طرح غرور اور تکبر کی مذمت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَارَجًا إِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ کہ غرور اور تکبر جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ غرور اور تکبر، اب غرور جیسے ہی ہمارے پاس دولت آئی تو ہم نے کہا بس اب ہم تو دنیا میں ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں، اور انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور پھر ہم نے کہا کہ بس اب تو ہماری جس کو ہم دے بھی رہے ہیں نا تو ہم نے کسی کی ہیلپ بھی کرنی ہے نا، تو ایسے کہ جیسے ہم نے اسے خرید لیا۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے نا تو وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے اس کی یہ جو ہیلپ کر دی ہے نا، یہ جو میں نے اس کو دے دیا، تو بس اب آج کے بعد یہ تو میں جو بھی اس سے بات منواؤں گا تو یہ ایزیلی مان لے گا، کیونکہ میں نے اس کا وقت جو نکالا ہے، میں نے اس کی یہ ضرورت جو پوری کی ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل کہ کسی نے کسی کو پیسے دیے ہیں تو وہ کہے گا میں نے جو آپ کو پیسے بھیجے ہیں نا، اس سے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس سے آپ نے یہ کرنا ہے، اس سے وہ کرنا ہے۔ مطلب اگر ہم کسی کو پیسے بھی دے رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ پھر ہم اس پہ حکم بھی چلا رہے ہیں کہ یہ جو میں نے پیسے دیے ہیں اس سے آپ نے فلاں چیز لینی ہے، فلاں لینی ہے، فلاں لینی ہے۔ اب دیکھیں ایک غریب ہے، غریب کو میں پیسے دے رہی ہوں، میں اسے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ عید کے کپڑے لینے ہیں، عید کے جوتے لینے ہیں، فلاں چیز لینی ہے۔ اب اس بیچارے کو کپڑے یا جوتے کے علاوہ اس کو اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ اب وہ یہ سوچے گا کہ مجھے تو آٹا چاہیے، مجھے تو دال چاہیے، مجھے گھی چاہیے، مجھے چینی چاہیے، میں نے کپڑے جوتے کیا کرنے ہیں؟ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو بس ایک ہاتھ سے دیا کریں، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور
دینے کے بعد جو ہے آپ مغرور نہ ہو جایا کریں، اس پہ حکم چلانا شروع نہ کر دیا کریں، بلکہ اس کو ہم نے دے دیے، اب وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام ہے مدد کرنا، نہ کہ ہمیں مدد کرنے کے بعد جو ہے اس کا حساب لینا، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اور تکبر بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے، تو ہمیں بڑائی نہیں کرنی چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ نے تو عاجزی کو پسند فرمایا ہے، تو ہم نے ہر معاملے میں عاجزی سے کام لینا ہے، یعنی اللہ کے سامنے ہم نے جھکنا ہے، ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جو متکبر ہو جاتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جلدی ہی ان کو جیسے ہی اس دنیا سے وہ چلے جائیں گے، لوگ برے برے الفاظ میں یاد کریں گے، وہ تو ایسا تھا، اسے تو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، وہ تو یہ سمجھتا تھا جیسے اس نے دنیا خرید ہی لی ہے۔ بے شک ہمارے سامنے جب ہمارے پاس ایک مقام ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، تو لوگ ہمارے سامنے بات نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی ہم سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو وہ ہماری اتنی برائیاں کرتے ہوں گے، تو پھر وہی حقیقت ہے۔ تو بہتر ہے کیوں نہ ہم اپنے اسلام کے مطابق کسی سے بات بھی کریں، ملاقات بھی کریں، تبلیغ بھی کریں، جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا صبر سے، ایمان سے، نرمی سے، تو ہم اگر ایسے پیش آئیں تو کبھی بھی ہماری زبان پہ، ہمارے منہ پہ، ہماری پیٹھ پیچھے وہ ایک ہی بات کریں گے، اور وہ ہماری اچھائی کریں گے اور ہمیں دل سے دعا ہی دیں گے۔ تو ہم نے ان لوگوں جیسا بننا ہے جو ایسے کسی سے پیش آتے ہیں، جو سامنے بھی ویسے، پیٹھ پیچھے بھی ویسے، تو دل سے انہیں دعا دی جاتی ہے۔ اور ہمیشہ وہ انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے کسی سے پیش آتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ہمیشہ کیا کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ دلوں میں رہیں، ہمیشہ دلوں میں رہیں۔ اب کہتے ہیں نا، اب دیکھیں ایک ماں ہے، ماں کے بچے ہیں، فار ایگزامپل 4 بچے ہیں۔ اب ویسے تو کہا جاتا ہے نا ماں سارے بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہے، بالکل یہ حقیقت ہے، ماں کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب آپ میں سے بہت سی مائیں، بہت سے باپ جو ہے مجھے سن رہے ہوں گے، آپ خود یہ امیجن کریں، آپ کے جتنے بھی بچے ہیں، ہر بچے کی آپ کے دل میں جگہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ جگہ جو ہے، ویسے آپ کو سارے بچوں سے پیار ہے، آپ کہیں گے میرے سارے بچے میرے لیے ایک جیسے ہیں، لیکن ہر بچے کی دل میں جگہ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور یہ بہت بہت بڑا سچ ہے۔ اگر آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، لیکن خود محسوس کر کے دیکھیں کہ جو بھی آپ کے بچے ہیں نا، ان میں سے ہر بچے کے دل میں علیحدہ علیحدہ جگہ ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچے خود آپ کے دل میں جگہ بناتے ہیں۔ ایک بچہ ہے وہ بالکل بات نہیں مانتا، کبھی کبھی مان لیتا ہے۔ ایک بچہ جیسے بھی آپ کہہ دیں تو وہ کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک بچہ جو بالکل نہیں مانتا، کبھی کبھی مانتا ہے، جو کہتا ہے ہر وقت مانتا ہے جی جی جی۔ اس کے علاوہ بہت سے مطلب ایسے اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ فلاں بچہ جو ہے وہ میرے دل میں اس کی جگہ ادھر ہے، دوسرے کی ادھر ہے، مطلب ایک ہی جگہ میں آپ کے سارے بچے نہیں رہتے، دل میں مختلف جگہوں میں رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اب دیکھیں اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، اللہ نے کسی کو کم دیا ہے، اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ اللہ کی جو تقسیم ہے، اب جیسے کہ ایک بہت ہی وہ فنی سی بات آ جاتی ہے، موڈ تو میرا نہیں ہے بات فنی کرنے کا، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک بندہ تھا، وہ کسی فنکشن میں چلا گیا، اس نے کہا کہ وہاں بڑا اہتمام تھا، کھانے کا بڑا وی آئی پی جو ہے نا اہتمام کیا گیا تھا، بڑی ڈشز تھیں وہاں کھانے کی۔ اب اس بندے نے کہا مجھے تو بھئی وہ بندہ چاہیے جو اللہ والی تقسیم کرے۔ اب اس نے تو یہ کہا میں ایسا کہوں گا تو مجھے اچھے اچھے کھانے ملیں گے۔ اس نے کہا بھی آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو اللہ والی تقسیم کرے گا؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی اللہ والی تقسیم میں کروں گا۔ اس نے کہا، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کھانے تو بڑے زبردست ہیں، اب مجھے اللہ والی تقسیم ہے، اللہ تو کرتا ہے انصاف، اب مجھے تو خوب کھانے میں اچھا ملے گا۔ اب وہ جس نے اللہ والی تقسیم شروع کی نا، تو وہ کسی کو اچھا کھانا دے رہا تھا، کسی کو تھوڑا دے رہا تھا، کسی کو زیادہ دے رہا تھا، کسی کو چکن دے رہا تھا، کسی کو میٹ دے رہا تھا، کسی کو کچھ دے رہا تھا۔ اب اس کی پلیٹ میں اس نے خالی چاول ڈال دیے، وہ پریشان بیچارہ، وہ کہتا ہے یہ کیا کھا کھو کے نا، تو وہ کہتا بھی آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں نے تو کہا تھا اللہ والی تقسیم کرنی ہے، تو آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا جناب میں نے تو اللہ والی تقسیم کی ہے۔ اس نے کہا اللہ ایسے کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، اللہ کسی کو تھوڑا دیتا ہے، اللہ کسی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ تو کہتا بات تو ٹھیک ہے۔
تو اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، انہو علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ اب آپ تو میرے الفاظ دیکھیں گے نا کہ میں نے یہ کہا، میں آپ کے الفاظ دیکھوں گی، آپ نے یہ کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری نیت دیکھتے ہیں۔ اور اگر کسی کو زیادہ اللہ نے دیا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کے دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے کئی درجے بہتر ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو، ہمیں لگتا ہو کہ اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، اس نے تو کبھی قرآن نہیں پڑھا، اس نے تو کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا۔ اب اللہ جانتا ہے، تو اس لیے محاسبہ جو ہے، جزا سزا جو ہے، اس کا حساب کرنا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جزا اور سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے لیے کیا ہے، اپنا جو ہے ہم محاسبہ کریں، ہم کیا ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہماری اپنی اصلاح کرنا اپنی ذمہ داری ہے، نہ کہ لوگوں کی جو ہے اچھائی کا برائی کا ہم جو ہے محاسبہ کریں، تو نے یہ کیا تیرے ساتھ یہ ہوگا، تو نے یہ نہیں کیا تیرے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ یہ جزا سزا اللہ کا کام ہے جو ہم بندوں نے سنبھال رکھا ہے، اور جو ہمارا کام ہے اپنی اصلاح کرنا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی اصلاح پہ توجہ دینی ہے، انشاءاللہ۔ تو ان تمام جو ہے موضوعات سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے معراج النبی کا ذکر، کہ اللہ کی قدرت کی نشانی، والدین کی عزت و خدمت، یعنی اگر ہم والدین کی عزت و خدمت کریں گے تو جنت کی راہ پہ چلیں گے، اور جنت کی راہ پہ چلیں گے تو جنت ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر ہم نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں سیکھا کہ دنیا جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، عارضی کامیابی ہے، اصل کامیابی کیا ہے جو آخرت میں حاصل ہوگی، اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں سامان جو ہے وہ کہاں سے لے کے جانا ہے، اس دنیا سے، اور وہ سامان کیا ہے، نیک اعمال۔ اس کے بعد ایمان کی طاقت، یعنی اللہ ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جنہیں مرنے کا ڈر ہوتا ہے، انہیں یہ نہیں ہوتا کہ بس اس دنیا میں نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کر رہے تو بس ہم بخشے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر کسی کا محاسبہ ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، اور ہر کسی کو جواب دینا ہوگا اپنے اعمال کا۔ اس کے بعد تکبر کی مذمت، یعنی ہم نے تکبر اور بڑائی سے کام نہیں لینا، کبھی بھی غرور نہیں کرنا۔ اگر غرور کریں گے تو ہمارا انجام برا ہوگا، جیسے کہ ہمیں قرآن کے بہت سے واقعات سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ابھی تک جو فرعون تھا اس نے کیا کیا، غرور کیا، تکبر کیا، خود کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کہا، تو ابھی تک وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، عاجزی سے کام لینا ہے، اور عاجزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی فرما برداری پیروی، یہی اصل کامیابی کی چابی ہے، انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد صحابہ کہف کا جو ہم نے قصہ جو ہے سیکھا، اس میں ایمان کی قوت ہماری بڑھتی ہے، اسی طرح آخرت پر ایمان، اور نماز کی جو پابندی، والدین کا جو ہے فرما بردار ہونا، یہ تمام معاملات ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے گا، انشاءاللہ۔ اور جو بھی ہم نے سیکھا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی موضوعات جو ہیں ہماری زندگی سے منسلک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی ان احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ سب میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں، اور ڈیورنگ دا سیشن جو بھی آئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جنہوں نے کال کی، اور ہمیشہ جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کالز میں نہیں لیتی ڈیورنگ دا سیشن، کیونکہ اگر کالز لے لیں گے تو پھر دنیاوی باتیں شروع ہو جائیں گی اور اصل مقصد سے ہم لوگ ہٹ جائیں گے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔
اصحاب کہف، جی تہمینہ، اصحاب کہف جو سورۃ الکہف ہے نا، اس میں سارا جو قصہ ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور سبق آموز قصہ ہے، جو چند نوجوانوں کا قصہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے اپنی قوم کے شرک سے جو ہے نا بغاوت کی تھی، اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی، مطلب وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس غار میں چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ظالم بادشاہ تھا ایک، تو وہ اپنی قوم کو نا بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ اب کچھ جو نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا اور شرک سے انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر بادشاہ نے انہیں جو ہے نا قتل کی دھمکی دی، تو وہ پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے، اور اس غار کو غار کہف کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جا کے نا تو انہوں نے پناہ لے لی۔ تو پھر وہاں جب وہ سارے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 ایئرس، دیکھیں کتنا لمبا عرصہ ہے، تو 309 سال تک وہاں سوتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسا کر دیا کہ اس کی روشنی غار کے اندر جو ہے نا براہ راست آ ہی نہ سکے، تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ تو ان کے جسم جو ہے نا وقت کے ساتھ خراب بھی نہیں ہوئے، بالکل ویسے کے ویسے ہی رہے۔ تو اللہ نے پھر ان کے جو ہے ان کے ساتھ کتا بھی تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کو بھی دروازے پر بالکل جو ہے نا پہرا دینے کے لیے رکھا، تو جب بھی کوئی آتا تو وہ غار کے اندر جا ہی نہیں سکتے تھے، وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو جب وہ جاگے تو انہیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ 309 سال۔ تو پھر ایک نے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت قصہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو آپ میں سے سورہ کہف پڑھتے ہوں گے نا، جنہیں ماشاءاللہ جنہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم یہ سارا قصہ ماشاءاللہ جمعے کے دن جو ہے سورۃ کہف پڑھنی چاہیے، اور جو جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ ایسے سوئے رہے، تو جب وہ جاگے تو انہیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تو ایک نے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا کچھ گھنٹے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ 309 سال جو ہے وہ سوئے رہے۔ اب جب وہ شہر میں واپس آئے تو انکشاف ہوا، جب ان میں سے ایک کھانے کے لیے شہر گیا، جیسے انہیں بیداری ہوئی، جاگے وہ، تو وہ ان میں سے ایک کھانے کے لیے شہر گیا، تو پھر پتہ چلا کہ پورا شہر جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ، وہ تو ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تھے نا، اب 309 سال بعد جب ان میں سے ایک لوٹا تو سارا شہر جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ اور وہ ظالم بادشاہ کب کا مر چکا تھا، کیونکہ اتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب لوگوں نے ان کا واقعہ سنا تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بن گئے۔ تو پھر اللہ نے بعد میں ان سب کو واپس نیند میں لے لیا، اور ان کی قبریں اسی غار میں رہیں جس غار میں وہ تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے، اور اس سے ہمیں ہمارا جو ایمان ہے، ایمان کی جو قوت ہے، وہ اور زیادہ جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور جیسے کہ وہ آیت ہے انما امرہ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے صرف وہ یہ کہتا ہے ہو جا، کن ہو جا، فیکون پس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے انہیں سلا دیا، اور اللہ کے حکم سے وہ سو گئے، اور اللہ کے حکم سے پھر انہیں بیدار کیا گیا۔ صرف یہ ہمارے لیے جو ہے ایک سبق آموز کہانی ہے کہ ایمان کی حفاظت جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب بادشاہ نے انہیں مجبور کیا تو وہ جو ہے تنہائی جو ہے اس میں جانے کے لیے، یا خود کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، یا جیسے انہیں قتل کی دھمکی دے دی گئی تھی، تو انہوں نے کہا ہم وہاں چلے جاتے ہیں، غار میں رہیں گے تو اپنا جو ہے ایمان جو ہے یہ اس کی حفاظت کر پائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی حفاظت جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ایمان خطرے میں ہو تو اللہ کے لیے ہجرت کرنی چاہیے، یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، جیسے ان نوجوانوں نے کیا۔ اور اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمیشہ ملتی ہے ان کو جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ظالموں سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ نیند کا معجزہ دے دیا۔ اب زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو 309 سال بعد بھی ان کے جسم محفوظ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 309 سال۔ اب یہاں جو ہے دیکھیں کہ اگر جنازہ لیٹ ہو جائے نا، نعوذ باللہ من ذالک، تو میت کی کیا حالت ہو جاتی ہے، صرف چند گھنٹوں میں۔ تو وہاں 309 سال کچھ بھی انہیں جو ہے ایسا انہیں نہیں کیا گیا کہ جن کی وجہ سے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے یا ان کی باڈی کو جو ہے مطلب کچھ ایسا نہیں ان کے ساتھ کیا گیا کہ وہ صحیح رہے۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے وہ محفوظ رہے۔ تو اللہ کی قدرت کا یہ واضح ثبوت ہے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، جیسے کہ پریویس سیشنز میں ہم نے سیکھا تھا، ولی اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں نا ولی اللہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، بالکل وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ولی اللہ اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ تو اچھے دوست جو ہیں اللہ کو ہمیشہ اہم ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کہف جو ہیں وہ نیک دوستوں کی مثال ہیں، وہ بھی آپس میں دوست تھے جنہوں نے حق کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ اب ایسے بھی دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہرو میں ذرا نماز پڑھ لوں، تو دوسرا کہے گا
ابھی رہنے دو نماز اتنی لمبی، آپ نماز پڑھتے ہو، ساری مووی مس ہو جانی ہے، سارا مزہ خراب ہو جانا ہے، چلو بعد میں آ کے پڑھ لینا، ایسے بھی دوست ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سنگ تے رنگ، یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سنگ تے رنگ، یعنی جیسے آپ کے دوست ہوں گے ضرور ضرور آپ بھی ویسے ہو جائیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ اچھے دوست بنائیں، اچھی محفل میں جائیں اور ایسے دوستوں میں شامل ہوں کہ جنہیں آپ کی آخرت کی فکر ہو۔ اور یقین مانیے اگر ہمیں کسی سے پیار ہے، اگر ہم کسی سے سچا پیار کرتے ہیں تو سچا پیار یہی ہے کہ ہم ان کی آخرت اچھی کریں۔ اگر آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے سچا پیار ہے تو آپ ان کی آخرت اچھی کریں، انہیں اسلام کی تبلیغ کریں اور ان میں ایسی باتیں ڈیولپ کریں جن پہ عمل کرنے سے ان کی آخرت اچھی ہو، کیونکہ دنیا تو عارضی ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ کا محبوب ہے، جس سے بھی آپ پیار کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کی آخرت سنواریں، تو ہی یہ آپ کا جو پیار ہے سچا ہوگا۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں یا آپ کا محبوب آپ کو ایسے کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، ہمیں جو ہے ایسے کام کرنے پہ مجبور کرے جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو وہ کیا ہے، ہماری آخرت خراب ہوگی، تو وہ دوست نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کی بھی اصلاح کریں اور ہمیشہ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اچھی محفل میں بیٹھیں۔ جیسے کہ حدیث ہے کہ اگر آپ خوشبو فروش کے پاس بیٹھو گے، آپ کا دوست جو ہے وہ خوشبو بیچتا ہے اور آپ اس کے پاس بیٹھو گے، تو جب آپ اس سے اٹھو گے، اس کے پاس سے اٹھو گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ بالکل اس کے اپوزٹ، اگر آپ کا دوست جو ہے وہ کوئلے کا کام کرتا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھو گے تو آپ کے کپڑے جو ہیں وہ کوئلے کی کالک سے کالے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا ہے۔ اور یہ قصہ جو آج کے دور میں کیسے لاگو ہوتا ہے، اصحاب کہف جو ہے، اگر آج کوئی شخص جو ہے وہ سچ بولے، دیانتداری اختیار کر لے اور ایمان پر قائم رہے تو لوگ اسے مشکل میں ڈال سکتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اب جیسے صحابہ کہف تھے، انہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے غار کہف میں جو ہے پناہ لی۔ تو اسی طرح آج کے دور میں اگر ہم سچ بولتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہمارے سچ بولنے سے یا دیانتداری اختیار کرنے سے، ایمان پر قائم رہنے سے ہم کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا دیکھنی ہے، اللہ کی رضامندی دیکھنی ہے، اور یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی نیک ہوتی ہے، خاوند نیک نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خاوند نیک ہوتا ہے، بیوی نیک نہیں ہوتی، تو اب ایک ہی گھر میں رہنا ہے، اب گھر چھوڑ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ اور یقین مانیے میرے پاس ایسی ایسی بہنیں بھی ہیں جو مجھے بتاتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں پردہ نہیں کرنے دیتے، ہمارے ہسبینڈ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ مطلب ایسے ایسے کام سن کے حیران بندہ رہ جاتا ہے کہ ایک مسلمان مرد وہ عورت کو ایسے کاموں سے روکتا ہے، یا ایک مسلمان عورت، اور ایک ایسی عورت میں نے دیکھی کہ جس کے ہسبینڈ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن سیکھنا شروع کیا، قاعدے سے شروع کیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو اب قرآن پڑھنا شروع ہو گیا، یہ تو اب قاعدہ پڑھنا شروع ہو گیا، یہ اس کی کوئی عمر ہے؟ مطلب لڑائی جھگڑا گھر میں شروع ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، جیسے کہ اولاد ہے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ جیسے کہ آج کے سیشن میں ہم نے سیکھا المال والبنون، کہ مال اور اولاد جو ہے دنیا کی زینت ہے، اور جو ہے ایک آزمائش بھی ہے۔ اولاد آزمائش کیسے ہے؟ اب دیکھیں انسان جو ہے، اب خود تو 2 وقت کی روٹی کھانی ہے نا، بندہ کھا لے گا۔ اب جس کی اولاد ہے، جس کے بچے ہیں، اس کی ضروریات زندگی ہیں، اب اس کو بیچارے کو کوئی ایسا سورس نہیں مل رہا کہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی خاطر مجبور ہو کر غلط راستے میں پڑ جاتے ہیں، صرف اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، تو اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے کہ اصحاب کہف، انہیں سلا دیا، پھر اٹھا دیا، کتنے 309 سال، تو پھر ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد تب ہی حاصل ہوگی جب ہمارا ایمان کامل ہوگا، جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اب ہمیں اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ اب فار ایگزامپل کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جیسے پریویس سیشنز میں بھی ہم نے سیکھا کہ ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، دکھ تکلیف آ جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر بھی پریشان رہتے ہیں، تو وہ کیسا توکل ہے؟ جب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے سپرد، اب تو ہی جانے، تو ہی اس کا خیال کری، یا اللہ تو نے عطا کرنا ہے، کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل کو سکون نہیں، بے چینی، بے صبری، تو پھر وہ کیسا ایمان ہے؟ اب میں نے آپ کو مثال دی تھی، اب میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس پہ مجھے ٹرسٹ ہے کہ یہ بڑا فرما بردار بچہ ہے، ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے میرے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، کہ میں انہیں کوئی کام بھی کہہ دوں نا تو وہ فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یقین مانیے ایسے ایسے میرے پیارے اور اتنے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں کہ
کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور وہ کر دیتے ہیں، تو دل اتنا خوش ہوتا ہے، دل سے اتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو اب میں مثال دے رہی ہوں کہ میں اپنے کسی ایک شاگرد کو یہ کہہ دوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ میرا یہ شاگرد ہے، میرا یہ اسٹوڈنٹ ہے، میں جو کہہ دوں یہ ہر حال میں کرتا ہے، تو میں تو بے فکر ہو جاؤں گی۔ فار ایگزامپل میں ارم کی کوئی ڈیوٹی لگا دوں، ممی کی لگا دوں، کسی اور اسٹوڈنٹ کی لگا دوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، مجھے پتا ہے یہ کریں گے، تو پھر میں بے فکر ہو جاؤں گی۔ اب میں نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ کل کی لائیو کلاس جو ہے نا آپ لوگوں نے لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے لے لینی ہے، مثال دے رہی ہوں، تو میں بالکل بے فکر ہوں۔ تو میں تو ایک انسان ہوں اور انسان کی ڈیوٹی لگا کے میں بالکل بے فکر ہو گئی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں۔ انما امر ارادہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو وہ کن کہتے ہیں، فیکون پس ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کے حوالے کر کے، اس ذات کے حوالے کر کے جو سب ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر کیسی جو ہے فکر، کیسی بے چینی، کیسی بے صبری، تو یہ ہے ایمان کی کمی۔ تو جب بھی اللہ کے حوالے کریں، اللہ کے سپرد کریں، تو بالکل بے فکر ہو جایا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہیں کرتے جو ہمیں بہتر لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا ایمان کامل جو ہے رکھنا ہے، یقین بھروسہ کامل رکھنا ہے۔ جیسے صحابہ کہف ایک غار میں چھپے، اور آج کا مومن دنیا کی برائیوں سے بچنے کے لیے اپنی جو ہے کیا کرتا ہے، صحبت اور اعمال کا انتخاب کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، اگر ہم ایمان پہ قائم رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں کامیاب کریں گے، اور حق پر قائم رہنے والے کو آخر کار کیا ہوتا ہے، کامیابی ملتی ہے، چاہے وقت کتنا بھی گزر جائے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا نا، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس کا کیا مطلب، یعنی بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن کو قبول ہونے میں دیر ضرور لگتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ چلا جی، اصحاب کہف کا قصہ جو ہے سمجھ آ گیا آپ کو، تہمینہ کو بھی اور باقی تمام جو بھی سننے والے ہیں۔ کچھ بھی اگر اب دیکھیں، اگر وہ نہ کہتی تو پھر ہمارا یہ قصہ مختصر ہی رہتا، اور یہ دورہ قرآن ہے، جیسے کہ اب ایک ایک قصے کو اگر ہم ڈیٹیل میں بیٹھیں گے نا سمجھنے سیکھنے، تو میرے خیال سے سحری ہماری یہیں ہو جائے گی۔ تو یہ دورہ قرآن میں یہی ہوتا ہے کہ جو خاص احکامات ہوتے ہیں، خاص موضوعات ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں، تو پھر ان کو مختصر خلاصہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو ہے پریویس سیشنز کو بھی ایکسس کریں، اور جو بھی آج کے سیشن میں بھی سیکھا، اس میں بھی بہت سے ایسے احکامات ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بدل سکتی ہیں۔ تو یہ دورہ قرآن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے احکامات کو سیکھیں، سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے نا، پہلے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہماری زندگی میں رمضان آ جائے، یا اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ اور یقین مانیے کہ جیسے جیسے رمضان آتا ہے نا، میں اپنا پرسنلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے جیسے رمضان آتا ہے نا، تو عجیب سا دل میں ایک خوف ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے کہ یا اللہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جنہیں پچھلے سال تو رمضان دیکھنا نصیب ہوا لیکن اس سال نہیں۔ تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے نا، دل کو سکون ہو جاتا ہے، اتنا سکون ہو جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیا، شکر الحمدللہ۔ اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اب جیسے آج 15 رمضان ہے، تو اب جیسے جیسے پھر یہ دوسرا عشرہ ختم ہونے کو آتا ہے نا، پھر دل ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دل کہتا ہے یا اللہ جو طاق راتیں ہیں نا، یا اللہ وہ نصیب فرما دے، یا اللہ طاق راتوں کی عبادت نصیب فرما دے۔ اور پھر جیسے ہی وہ طاق راتیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا، ضرور، اور ہم کیا کریں گے، ہر طاق رات میں اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ اور جس نے ایک طاق رات یعنی لیلۃ القدر ہے، تو وہ اگر ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو گویا کہ ہم نے کتنے سال عبادت میں گزار دیے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، ہمیں نہیں پتا لیلۃ القدر جو ہے وہ 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے یا 29 کو ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں آخری عشرہ میں سے ایک رات جو ہے وہ طاق رات ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہم 5 راتوں کو ہی
عبادت میں گزار دیں تو پھر تو ہم نے لیلۃ القدر پا لی۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، 5 راتوں کو ہی ہم نے عبادت کرنی ہے، اور ضرور ضرور کرنی ہے۔ تب تک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرہ ہمیں نصیب فرما دے، آخری عشرہ جو ہے نا اس میں ہم داخل ہو جائیں، بس ایک دفعہ داخل ہو جائیں تو آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور جو ہے ہمیں کامیاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ جیسے پتہ ہے نا، عمرہ پہ جاتے ہیں، جب عمرہ پہ چلے جاتے ہیں نا، آج میں یہ بات محسوس کر رہی تھی، آپ سب بھی اس سے ایگری کریں گے کہ جب عمرہ پہ جاتے ہیں نا، 1 ماہ کے لیے جائیں، 15 دن کے لیے جائیں، جتنے دن ہم وہاں رہتے ہیں نا، ہر دن پہلے دن سے خوبصورت ہوتا ہے، ہر دن پہلے دن سے خوبصورت ہوتا ہے، اور اتنا ہم مصروف ہوتے ہیں، نہ ہمیں گھر کی فکر، نہ ہمیں گھر والوں کی فکر، مطلب نہ اپنے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جو ہیں کہیں ایسی جگہ پہ آئے ہیں کہ جہاں ہمارا گھر نہیں ہے، کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے سب سے خوبصورت جگہ پہ ہم آ گئے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جیسے ہم وہاں مکہ مدینہ جا کے محسوس کرتے ہیں نا، تو آپ یہ محسوس کیجئے گا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی احساس دلاتا ہے کہ جیسے ہم دنیا سے علیحدہ ہو گئے ہیں، بس ہمارا پورا دھیان ہی رمضان میں جو ہے لگ جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم رمضان گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، آپ دیکھیں 15 رمضان ہے، تو بالکل اسی طرح جیسے ہم عمرہ پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اور اپنا ہر پل جو ہے وہ ہم جو ہے وہاں عبادت میں گزارتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا ہر پل جو ہے وہ ہم نے عبادت میں گزارنا ہے، تاکہ ہمارا جو رمضان ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کو ہم اچھے سے حاصل کر سکیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکیں انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے درود ابراہیمی کا اہتمام کریں، دعائیں پڑھیں، اللہ سے اپنی جو ہے مغفرت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں جو ہیں وہ حاصل کریں۔ جی بالکل، پوچھیں کیا بات ہے؟ سیشن سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے اگر عبادت آپ سے نہیں ہو رہی، جی بالکل، لیکن آپ دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، آپ دیکھیں تسبیح کر لیں، درود ابراہیمی پڑھتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا وہ ہم سے کیا کرتا ہے، آسانی کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، نہ کہ مشکل کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی رخصتیں دی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا مریض ہے، مریضہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں تو بس اب رمضان آ گیا تو آپ اتنی عبادت شروع کر دیں کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہ رکھیں۔ اب ایک صحابی تھے جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے اور سارا دن روزے میں گزارتے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، اس کی خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب فرمایا اور اسے بلایا، اور اسے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو آپ، ساری رات آپ عبادت کرتے ہو، سارا دن روزے میں گزارتے ہو، تو آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پہ حق ہے، اور آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے، یعنی ہمارا جسم جو ہے اس کا بھی ہم پہ حق ہے کہ ہم اپنے جسم کا حق ادا کریں۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں تو پھر بھی آپ نے ایسا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، پلر آف اسلام میں سے ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، روزہ چھوڑ دے، حالانکہ فرض ہے لیکن کسی اور کو روزہ رکھوا دے۔ اسی طرح جو ہے نماز اگر ہم پوری نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں کیا ہے، فرض صرف پڑھ لیں تو پھر بھی ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو وہ بہنیں، وہ بھائی جو بیمار ہیں، تو دیکھیں بیماری میں تو ہم جیسے بھی عبادت کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یعنی تھوڑی کر لیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب وہ بہنیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ان مسائل کا پتہ ہی نہیں۔ اب جیسے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، 6 ماہ کا بچہ ہے، 9 ماہ کا ہے، 1 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اب ماں بیچاری جائے نماز پہ بیٹھی ہوتی ہے، بچہ جان ہی نہیں چھوڑتا، تو بچے کو گود میں لیں، وضو کریں، بچے کو گود میں لیں، آپ اگر بیڈ پہ ہیں، کرسی پہ ہیں، جگہ صاف پاک ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں بیٹھیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ بچے کو گود میں لے کے آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اور رکوع کرنا ہے تھوڑا سا جھک لیں، سجدہ کرنا ہے اس سے تھوڑا زیادہ جھک لیں، بے شک زمین پہ سجدہ نہیں ہوتا تو صرف اشارے سے سجدہ کر لیں تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جیسے میرے فرائض پہ عمل کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اگر میری رخصتوں پہ عمل کرتا ہے تو بھی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں اللہ نے رخصت دی ہے کہ اگر سفر میں ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ سفر کے جو آپ کو لگے کہ اس میں روزہ جو ہے، اب اکثر ہوتا ہے نا جیسے سکنس ہوتی ہے، کسی کو ٹریول سکنس ہوتی ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، یا ویسے بھی ایسے سر بھاری ہو جاتا ہے عجیب سا، تو
بہت سے ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو سفر میں اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، سکنس ہوتی ہے، تو ان کے لیے رخصت ہے. مطلب سفر آپ کا اتنا لمبا ہے، آپ کو ٹریول سکنس ہے، وامٹنگ آتی ہے یا کچھ بھی اور مسئلے مسائل، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں فرض روزہ ہے لیکن رخصت ہے. تو اسی طرح وہ بہنیں جو حاملہ ہیں، پریگنٹ ہیں، وہ نہیں کر سکتی تو ان کو رخصت ہے. اب اکثر ایسا ہوتا ہے جو ہے مسئلہ پوچھتے ہیں، جیسے کوئی حاملہ ہے، مطلب 4 منتھ کی پریگننسی ہے یا 5 کی، 6 کی، 7 کی. اب بہت سی ایسی بہنیں ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ جو 9 ماہ کا حمل ہوتا ہے پھر بھی روزہ رکھتی ہیں. اللہ انہیں ہمت توفیق دیتے ہیں. بہت سی ایسی ہیں بیچاری جنہیں ابھی سٹارٹ ہی ہوتا ہے، 3-4 منتھس ہوتے ہیں، تو وہ ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا وامٹنگ کی وجہ سے یا ویسے ڈیزنس یا ویسے کوئی ویکنس یا ویسے ہی نہیں رکھا جاتا، تو ان کے لیے رخصت ہے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچے پہ جو ہے نا اثر انداز یہ چیز ہو سکتی ہے، بھوکے رہنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو پھر آپ دوران حمل، تو ڈیورنگ دا پریگننسی جو ہے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کسی اور کا رکھوا دیں کسی اور کا، تاکہ آپ کو اس کا اجر مل جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل. اور یہ تو پریگننسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر بہنیں ہیں، اب جیسے میرے پاس آپ میں سے کوئی بہن ہے، انہوں نے کوشچن پوچھا تھا کہ جو بالکل یہ جو ہوتا ہے بچے کے بعد جو دن آتے ہیں، نفاس نفاس کے دن آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہوتا ہے نا حیض ہوتا ہے، پیریڈز کے دن کو ایام حیض کہا جاتا ہے. اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفاس. جیسے حیض ہوتا ہے ویسے نفاس ہوتا ہے. اب وہ ہوتا ہے 45 ڈیز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 1 ماہ 15 دن کا ہوتا ہے، مطلب 45 دن، سوا مہینہ جسے ہم کہتے ہیں. سوا مہینہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچے کے بعد عورت جو ہے نا وہ نماز نہ پڑھے، تو اس کی اجازت ہے اسلام میں. اب دیکھیں جو سوا مہینہ ہوتا ہے نا، 45 ڈیز ہوتے ہیں. اگر تو بچہ پیدا کرنے کے بعد 6 دن، 7 دن، 8 دن، 10 دن آپ کو خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد بالکل بھی وہ سٹاپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے غسل کریں اور آپ اپنی عبادت شروع کر دیں. اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو 10 دن بعد جو ہے خون آنا بند ہو گیا، بالکل بھی بلیڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی داغ نہیں لگ رہا، بالکل آپ پاک صاف ہو گئی ہیں، تو پھر بھی آپ نے 45 دن، سوا مہینہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بہنیں جن کی یہ بلیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے، تو وہ کوشش کیا کریں کہ جیسے سٹاپ ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے 2 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن، 15 دن، کہ اس کے بعد بالکل بھی بلڈ جو ہے وہ نہیں آ رہا، تو پھر آپ کیا کریں، آپ غسل کریں اور عبادت شروع کر دیں. پھر جیسے ہی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان ڈیز کے درمیان کبھی کہیں داغ لگ جائے، تو پھر آپ اس دن غسل کر لیں اور پھر دوبارہ نماز شروع کر دیں. نہیں، وائٹ ڈسچارج جو ہوتا ہے نا، اس میں بار بار وضو ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے. ایک ہوتا ہے حیض ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے جیسے حائضہ وہ ہوتی ہے جیسے نارمل پیریڈز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے مستحاضہ ہوتی ہے جیسے پیریڈز کے علاوہ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہارمونس چینجنگز کی وجہ سے یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے، کہ 7 دن تو اجازت ہے کہ 7 دن پیریڈز میں ہم نماز جو ہے اس کی رخصت ہے. اگر 7 دن کے بعد بھی آپ کو داغ لگتا ہے یا بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے، تو پھر پھر آپ کا حیض شمار نہیں ہوگا، وہ پیریڈز شمار نہیں ہوں گے، وہ پھر آپ استحاضہ ہوں گی، مستحاضہ ہوں گی، وہ ایک بیماری میں شامل ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گی، پھر آپ 7 دن بعد آپ غسل کر لیں گی اور آپ نماز جو ہے شروع کر دیں گی. بے شک بلیڈنگ ہو رہی ہے، داغ لگ رہا ہے، تو بھی اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ صبح آپ فجر ٹائم آپ غسل کریں گی اور 5 نمازیں اسی غسل میں پڑھیں گی. اگر دوسرے دن پھر آپ کو داغ لگتا ہے، کوئی بلڈ آتا ہے، اسپاٹ ہوتا ہے، کچھ بھی، تو پھر آپ دوسرے دن غسل کریں گی صبح، اور یا صبح کر لیں یا دوپہر میں جب بھی، تو لیکن ایک غسل سے آپ 5 نمازیں پڑھ سکتی ہیں. اور وائٹ ڈسچارج یہ نارمل ہے، تو یہ بھی بیماری میں آتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ جیسے اب آپ نے اپنی جو ہے آپ نے انڈر ویئر پہنا ہوا ہے یا کوئی آپ نے لائنر آپ یوز کرتی ہیں، تو اس کے اندر آپ کو اگر لگتا ہے کہ وہ جو وائٹ ڈسچارج ہے تو اس کا مطلب تھک ہے، اگر تو تھک ہے تو پھر آپ کو کیا ہوگا، وہ پھر آپ کو اس کو واش کرنا ہوگا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ میں ایسا جو ہے کوئی آپ کے جیسے کہ یہ وائٹ ڈسچارج ہے، اس کا کچھ حصہ، کچھ سٹف جو ہے آپ کے کپڑوں کو لگا ہو، تو داغ میٹر نہیں کرتا، نہ تو جو ہے اسمیل آنی چاہیے اور نہ ہی وہ جو تھک جو چیز ہے یا جو وہ ڈسچارج کا جو ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی داغ اگر رہتا ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. بار بار وضو نہیں، آپ ایک دفعہ وضو کریں اور اس کے بعد جب آپ دوسری نماز پڑھیں، تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ استنجا جو ہے وہ کرنا چاہیے، یعنی وضو جو ہے اس سے پہلے آپ ٹوائلٹ جائیں، آپ اگر آپ کو حاجت ہے، آپ نے کرنا ہے، پیشاب آپ نے کرنا ہے، بولو براس جو بھی آپ کو حاجت ہے، تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وضو کر لیں. بار بار وضو کرنا جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے.
کیونکہ یہ ایک بیماری ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں بار بار پیشاب آتا ہے، تو وہ بھی ایسا کریں کہ اگر ایک دفعہ وضو کر لیتے ہیں تو وہ بھی پھر ایک ہی وضو میں نمازیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جن کو جو ہے یہ مسئلہ رہتا ہے کہ بار بار ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اب جیسے کر کے آئے ہیں گیس کی وجہ سے یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، اسٹمک پرابلم ہو سکتا ہے، تو وہ جیسے وضو کر کے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے. اب بزرگ بیچارے، جوان بندہ تو کر لیتا ہے، اب بزرگ بیچارے بار 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 آتے ہیں جاتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر کے آئیں اور اس وضو میں جتنی نماز وہ پڑھیں گے بے شک تو وہ پھر ان کی قبول ہوگی. لیکن یہ تب ہی ہے جو مریض ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بس جو اچھے خاصے ہٹے کٹے ہمارے جیسے تو وہ بھی یہ کام شروع کر دیں، تو ایسا نہیں کرنے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. باقی غسل کا طریقہ جو ہے وہ ضروری ہے. آپ دیکھیں جیسے کہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سی ایسی بہنیں ہوں گی، بھائی ہوں گے جو میرڈ ہیں. اب میرڈ جو کپلز ہیں، اب جیسے کہ جو جنابت ہوتی ہے، جو ہسبینڈ اور وائف کا جو انٹر کورس ہے، جو بھی ریلیشن شپ ہے، اس کے بعد جو ہم نہاتے ہیں، اگر وہ اسلام کے مطابق مسنون طریقے سے نہیں ہوگا تو آپ ناپاک ہوں گے. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس نہا لیا تو ہم پاک ہو گئے. جیسے اب نماز ہے، نماز سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو اگر مسنون طریقے سے نہیں ہوگا، اب وضو آپ ایسے کرتے ہیں پہلے پاؤں دھو لیے، پھر آپ نے ہاتھ دھو لیے، پھر آپ نے کلی کر لی، پھر آپ نے مسح کر لیا، اینڈ پہ آپ نے منہ دھو لیا، تو کیا ایسا وضو ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام میں، حدیث میں ہمیں مکمل پراپر وضو کا ایک طریقہ ملتا ہے. تو ویسے ہم نے وضو کرنا ہے تو ہماری نماز ہوگی. اگر ہمارا وضو نہیں صحیح تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ اگر ان کے بعد آپ اسلام کے مطابق جو بتایا گیا ہے مسنون طریقے کے مطابق آپ نہاتے نہیں ہیں، غسل نہیں کرتے، بات نہیں لیتے، تو پھر آپ پاک نہیں ہوتے. تو وہ بہنیں اور وہ بھائی کہ جو میرڈ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے مسنون طریقے سے نہانے کا طریقہ انہیں پتہ ہو، اور جو ان میرڈ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. اب جیسے جو بہنیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے ایوری منتھ جو ہے انہیں یہ سامنا کرنا پڑتا ہے پیریڈز کا. اب پیریڈز کے بعد بھی نہانا جو ہے اگر مسنون طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر آپ پاک نہیں ہوں گے. اسی طرح وہ جو بھائی ہیں جو بالغ ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے جو ہے مطلب اس کے بعد بھی پھر انہیں جو ہے نہانا اگر مسنون طریقے سے نہیں نہائیں گے تو وہ پاک نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمارے جو کمیونٹی گروپ میں جتنے بھی ممبرس ہیں، اگر ان میں سے کسی کو بھی غسل کا طریقہ نہیں آتا تو کائنڈلی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو غسل کا طریقہ جو ہے وہ ویڈیو سینڈ کر دی جائے گی. اس کو اچھے سے دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو نوٹ کریں. اور وہ بہنیں جنہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا اور وہ شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے غسل کا طریقہ سیکھیں، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں، جو ان میرڈ ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ پیریڈز کے بعد بھی غسل مسنون طریقے سے کرنا ہے تو ہی آپ پاکیزگی، پاکی حاصل کر سکتی ہیں. اگر آپ اس کے مطابق نہیں نہاتی تو پھر آپ سوچیں قرآن بھی ویسے ہی پڑھ رہی ہیں، نماز بھی ویسے ہی پڑھ رہی ہیں، تو یہ پھر کیا ہے؟ تو پھر ہمارا محاسبہ ہوگا نا. اگر آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، پھر تو چلے معافی ہے. لیکن آج کل کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا سورس کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ سیکھ سکیں. تو جب ہم سیکھ سکتے ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سورس ہونے کے باوجود ہم نہیں سیکھتے تو ہمارا محاسبہ ہوگا. تو ریکویسٹ کر دیجیے گا غسل کی ویڈیو کی، تو وہ سینڈ میں کروا دوں گی. تو انشاءاللہ پھر آپ نوٹ کریں، اور جو بہنیں سیکھیں گی آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو سکھانا ہے غسل کا طریقہ، بیٹوں کو بھی سکھائیں. ٹھیک ہے، بیٹوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ بیٹے انہوں نے بھی تو بالغ ہونا ہے نا، آگے ان کی بھی تو شادیاں ہونی ہیں. پھر آگے چلے بیٹے کو سکھایا ہوگا، اگر اس کی بیوی کو نہیں پتا ہوگا اپنی بیوی کو سکھا دے گا. اسی طرح آپ کی جو بیٹیاں ہیں، اب یہ نہ کہیں کہ میری بیٹی 16 سال کی ہوگی، 15 سال کی ہوگی تو پھر اسے سکھائیں گے. بے شک آپ کی 5 سال کی بچی ہے، 6 سال کی بچی ہے، اگر وہ ہر بات کو سمجھتی ہے اس کو سکھائیں بیٹا یہ مسنون طریقے سے نہانا ہے، اور اس کو بتائیں پہلے کیا کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، تاکہ 5 سال کے بچے کو اگر آپ غسل مسنون طریقے سے سکھائیں گے، میرے خیال سے 5 سے 6 سال کا بچہ جب ہوگا، 6 سال کے بچے کو خود ہی پتہ چل جائے گا. پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ساتھ جو ہے واش روم میں، باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں جانے کی. وہ بچہ خود ہی مسنون طریقے سے اپنا جو ہے بات لے رہا ہوگا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو جب ماں بیچاری کو ہی نہیں پتا کہ میں نے قرآن حدیث کے مطابق جو ہے مسنون طریقے سے میں نے غسل کیسے کرنا ہے، تو وہ آگے بچے کیسے سیکھیں گے؟ تو یہ ہمارا فریضہ ہے. جیسے ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم آگے سکھائیں. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. جنہیں طریقہ نہیں آتا تو وہ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ویڈیو شیئر کروا دی جائے گی. کمیونٹی گروپ میں جو ممبرز ہیں اور جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ انہیں تو طریقہ پتہ ہے، تو وہاں پھر آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ آپ کاپی پین پہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں غسل کا مسنون طریقہ.
جو 4-5 سٹیپ ہوں گے وہ آپ لکھ لیں کہ شادی کے بعد جو ہے انٹر کورس جو ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے بعد ہم نے غسل کیسے کرنا ہے، اور حیض کے بعد ہم نے غسل کیسے کرنا ہے. پھر اپنے بچیوں کو جو ہے وہ ضرور سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. جی جی بالکل، آپ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمارا جو آفیشیل واٹس ایپ ہے نا اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. منڈے ٹو فرائیڈے، ٹھیک ہے، منڈے ٹو فرائیڈے یو کے 5 سے 7 آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی امید کرتی ہوں آج کا سیشن ہمارا کافی مسئلے مسائل میں گزر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں اور باتیں کرتے رہیں گے. تو ماشاءاللہ ویسے تو یہ ایسے مسائل ہیں جو ہر کسی کو آنا چاہیے. تو ابھی وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وقت 10 تو بج گئے ماشاء اللہ، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاب پہ ہوتے ہیں، سیشن لے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی بہنیں بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک تراویح بھی پڑھنی ہوں گی، اور بہت سی ایسی بہنیں ہوں گی جو ٹائم سے سوتی ہوں گی، سحری میں اٹھنا ہوگا. تو اس لیے آپ سب سے میں اجازت چاہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جی جی انشاءاللہ کچھ بھی آپ لوگوں کو پوچھنا ہے نا تو آپ ہمارا جو آفیشیل واٹس ایپ ہے وہاں آپ اپنا مسئلہ جو ہے نا آپ پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی فری ٹائم میں آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب یہ نہ کیجیے گا کہ جیسے ہی آپ سینڈ کریں تو آپ امید لگا کے بیٹھیں کہ ابھی سینڈ کیا ابھی جواب آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے، معذرت چاہتی ہوں، فوراً رپلائی نہیں ملے گا آپ کو، لیکن مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ودن 24 آور یا اس سے تھوڑا سا لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا جواب آپ کو ضرور مل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ جو ہے صالحہ کو جو آفیشیل واٹس ایپ ہے نا وہ یہاں ٹائپ کر دیں. ویسے تو آپ ٹک ٹاک کی بایو میں جائیں گے، وہاں آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہے، ارم ہے، مومی ہے، غزالہ ہے، سنیلا ہے، اور جو ڈیلی آتے ہیں نا ان کے مجھے نام یاد ہیں، اور جو مطلب کبھی کبھی آتے ہیں نا تو پھر ان کے نام یاد نہیں رہتے. تو اس لیے یہ نا مطلب آپ میں سے کوئی مائنڈ نہ کر جائے کہ ان 2-4 کے نام آتے ہیں ہمارے نام ہی نہیں آتے. تو بس آپ کو پتہ ہے جب ڈیورنگ دا سیشن بھی میری توجہ جو ہے وہ اسکرین پہ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے زیادہ تر نام جو ہے نا نہیں میں نے نوٹ کیے، لیکن جو کمیونٹی گروپ میں ہے ان کا پتہ ہے مجھے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں کوشش کریں کہ سیشن نمبر 1 سے ایکسیس کریں اگر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ کو ریکارڈڈ سیشنز مل جائیں گے ماشاءاللہ. اس کی جو دورہ قرآن کی باقاعدہ پلے لسٹ بنا دی گئی ہے جس میں سیشن نمبر 1 سے سیشن نمبر 12 تک آپ کو مل جائیں گے. 13 14 15 جو ہے ابھی اپلوڈ نہیں کروائے گئے، انشاءاللہ جیسے ہی اپلوڈ کروا دیے جائیں گے ان کا ایکسیس بھی آپ کو دے دیا جائے گا. ہمارا کوئی ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں بیٹھا اس ٹائم. آج آپ لوگوں کو چیک کر ہی لیتی ہوں کون کون شامل ہے کلاس میں. جو ریگولر ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو آج ہی ان کو کمیونٹی گروپ سے نا میں نے بلاک کروا دینا. ٹھیک ہے، اچھا نیچر آپ ٹائپ کر دیں. نیچر بیٹھی ہوئی ہیں، غزالہ آپ بھی ہیں، بالکل واٹس ایپ نمبر ٹائپ کر دیں انہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. فرما بردار بچے ہیں سارے ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بے شک آپ عمر میں بڑے ہیں چھوٹے ہیں، لیکن میرے لیے آپ سارے بچے ہیں. اور ہمیشہ جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے آداب سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں. بالکل اسی طرح جو استاد ہوتا ہے نا، استاد کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو اچھے آداب سکھاؤں، اچھے اخلاق سکھاؤں، ہر وہ کام سکھاؤں کہ میرے جو شاگرد ہیں، جیسے والدین کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی سارے تعریف کریں، ہمارے بچے فرما بردار ہوں، تو اسی طرح استاد کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جو شاگرد ہیں یہ فرما بردار ہوں، اچھے ہوں، ان کا اخلاق اچھا ہو. تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب جو ہیں اپنا اخلاق بہتر کریں گے، اور اسپیشلی دورہ قرآن جو ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ہر کام میں صبر اختیار کریں، اللہ پہ توکل کریں، اور اخلاق کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ. تو اس لیے جیسے اولاد جو ہے وہ والدین کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح جو طالبات ہوتے ہیں یا طلبہ ہوتے ہیں وہ استاد کی پہچان ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی تو ہماری پہچان یہ ہے، کہیں بھی آپ جائیں، کسی بھی لائف پہ جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور ٹائپ کرنا ہے، تاکہ اب میرے پاس جو بھی آتا ہے نا ریگولر اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کے سلام سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا ریگولر اسٹوڈنٹ ہے. تو کبھی بھی آپ نے آدھا ادھورا سلام نہیں کرنا، آپ نے مکمل سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ آپ کی سلام ہی ہماری پہچان ہو. اور جو مکمل سلام کرے گا تو وہ فوراً پہچانا جائے گا کہ یہ مکی مدنی اسلامک سینٹر جو ہے اس کا اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ. تو ابھی آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. آج آپ کی زندگی کے بہت سے
قیمتی لمحات جو ہیں وہ میں نے لے لیے اور اپنی زندگی کے اتنے قیمتی لمحات جو ہیں آپ کو دے دیے، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جو ہم نے ایک دوسرے کو دیے ہیں، یہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ لمحات بہت بہت خوبصورت جو ہے گفتگو میں ہم نے گزارے، اور وہ خوبصورت گفتگو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں تھی۔ اور جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ہم نے اللہ کو اپنی محفل میں یاد کیا، اور اللہ ہمیں اپنی محفل میں یاد کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ کی محفل کون سی ہے؟ ملائکہ کی محفل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابھی آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اور اس حال میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائیں کہ ہم سے راضی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔